ایک حیران کن پیش رفت ہوئی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب ایک معروف صحافی جناب اجمل جامی صاحب کے پروگرام میں شریک تھے۔ اس دوران ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو یہ توقع تھی کہ عمران خان اتنی طویل مدت جیل میں گزاریں گے؟ رانا ثناءاللہ صاحب نے اس کا انتہائی کھرا اور صاف جواب دیا۔ انہوں نے کہا، مجھے بالکل بھی ایسی کوئی توقع نہیں تھی اور میں اس بات پر کوئی طویل بھی پیش نہیں کروں گا کہ میرا مطلب کچھ اور تھا یا میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بڑی صاف گوئی سے کہا کہ میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ عمران خان صاحب کسی قسم کا نشہ استعمال کرتے ہیں، اور مجھے اس میں کوئی شک اس وقت بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی ایسا ہے تو جیل میں رہنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر وہ نشہ کرتے بھی تھے تو انہوں نے جیل کے دوران اسے ترک کر دیا ہوگا، کیونکہ وہاں ایسی سہولیات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان نے جیل بالکل ٹھیک طریقے سے گزاری ہے۔ اب اگر مسلم لیگ نون کا ایک اہم رہنما یہ تسلیم کر لے کہ عمران خان نے جیل پوری ہمت اور حوصلے سے گزاری ہے، تو میرے خیال میں تو عمران خان نے جیل نواز شریف صاحب سے بہتر طریقے سے کاٹی ہے۔ اگر ہم ماضی کا جائزہ لیں تو نواز شریف صاحب تو جیل میں زیادہ تر لندن کے سڑکوں پر آئس کریم کھاتے نظر آئے، جبکہ عمران خان آج بھی جیل میں موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا آپ کے خیال میں ایک حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکلات کا سامنا ڈٹ کر کرے، یا وہ جو ہر مشکل سے بچ نکلنے کی راہ ڈھونڈے؟ اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ کی نظر میں کون لیڈر ثابت قدمی کی اصل مثال ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ واقعی دل کو لگی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں سیدھی بات کروں گا، عمران خان نے جیل بالکل صبر حوصلے سے کاٹی ہے۔ یہ بات شاید کسی کے لیے حیران کن ہو، لیکن یہی اصل سیاست کا حسن ہے، اختلاف کے باوجود بھی سچ کہنا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اختلاف رائے کو دشمنی نہیں بلکہ ایک خوبصورت جمہوری حق ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم مختلف سوچ رکھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اختلاف کے ساتھ محبت اور عزت کرنا بھول گئے ہیں۔ سیاسی نظریات الگ ہو سکتے ہیں لیکن دلوں میں نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنی ہے جہاں رائے کا اختلاف ہو مگر دلوں میں عزت بھی باقی رہے، کیونکہ جو قومیں اپنے اختلاف کو نفرت بنا لیتی ہیں وہ ترقی نہیں کرتی، وہ قومیں بکھر جاتی ہیں۔